اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق محنت پسند خدمت کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ یہ ایک آپ کو بتایا گیا تھا کہ تمثیل ہے، اس میں جو ہے مصنف نے جو خیالات ہوتے ہیں فرضی کردار ان کو فرضی کرداروں کی صورت میں بنا کر پیش کیا۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ایک جو ہے وہ ملک جو ہے وہ دکھایا گیا، وہاں کے لوگ کس طرح رہتے تھے، وہاں کا بادشاہ کس طرح اپنی رعایا کے ساتھ سلوک کرتا تھا، امن و سکون کا گہوارہ تھا وہ گھر لیکن وہ ملک، لیکن وہاں پر جو ہے جیسے ہی جو ہے وہاں یکدم جو ہے وہ لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آئی، کچھ پھول کھلے، ان کے جو ہے مزاج میں جو ہے وہ تبدیلیاں لوگوں کے مزاج میں آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ دوسری معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ جڑ پکڑنے لگی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو معاشرتی بیماری وہاں پر آئی وہ جو ہے دوسرے کے پاس جو ہے وہ یا دوسرے کو خوشحال دیکھ کر جو ہے وہ حسد کرنا، یعنی سب سے پہلے وہاں پر حسد آیا۔ ایک دوسرے کو خوشحال دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر خیال کرتے، ان سے وہ برداشت نہ ہوتا۔ سب سے پہلے یہ معاشرتی برائی آئی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ یعنی جیسے ہی لوگوں کی نیت میں خرابی آئی، لوگ اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو خوشحال دے کر جو ہے وہ خود کو محتاج تصور کرنے لگے، اپنی نعمتوں کا شمار انہوں نے کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے پیر زادے ظاہر کیا، اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ انسان جو کہ ویسے ہی جو ہے وہ اس کے خمیر میں جو ہے وہ لالچ کا عنصر شامل ہے، وہ انہوں نے خسرو آرام جیسے نیک صفت بادشاہ کی عقیدت کو چھوڑا اور ان کے جو ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ چنانچہ سب کے ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، یعنی مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، اور ان کے پاس بیٹھتے اور جب لوگ بیٹھتے ان کے عقیدت مند بن کر بیٹھتے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ضرورت مند ظاہر کرنے میں جو ہے فخر محسوس کرتے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراخ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ منحوس قدم جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے یعنی یہ احتیاج اور افلاس کے جو ہے وہ اس ملک میں پڑے تھے تو ملک فراخ کا رنگ بالکل ہی بدل گیا، یعنی انواع اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ لوگ خود کو جو ہے وہ حاجت مند ظاہر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حقیقت میں بھی حاجت مند ہو گئے۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، پہلے جو ہمیشہ بہار کا موسم رہتا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ گرمی سردی کی سختی کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب موسموں کی تقسیم ہو گئی، ضمیر ویران ہو گئی، پھل جو ہے وہ کم ہو گئے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری اور چند جو ہے وہ مخصوص قسم کی جو ہے وہ جڑی بوٹیوں پر لوگوں کا گزر ہونے لگا۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لچار کر دی، یعنی بہار خزائن موسموں میں تو پھر بھی صورتحال بہتر ہوتی ہے اناج کی، لیکن سردی میں جو ہے وہ بالکل ان انسانوں کو جو ہے وہ بے بس کر دیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ قحط کا ٹڈی دل بھی انہیں برداشت کرنا پڑتا۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے، یعنی یہ جب سارے سلسلے چلنے لگے تو ملک میں بیماریاں بھی عام ہونے لگی۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا، اگر ملک فراخ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا، کہ یعنی اگر ملک فراخ کے جو ہے وہ انتظامات میں اصلاح نہ کی جاتی تو وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، باقی دکھ تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن بھوک جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنا ناممکن ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اسی لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، کیونکہ یہ ساری جو ہے وہ نحوستیں وہ جو غربت اور ضرورت مندی کی بنا پر ہی جو ہے وہ نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب جو ہے وہ اپنے کیے پر جو ہے وہ پچھتانے لگے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، یعنی اس دنیا کا جو ہے ملک فراخ کا جو ہے وہ بدلا ہوا رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ جو ہے دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہ دو تجربہ کار جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ملک فراخ کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا ہے تو وہ جو ہے وہ دنیا سے انہوں نے ایک کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے اور وہ ایک سیب کے درخت میں جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے، وہاں انہوں نے اپنی جو ہے وہ رہائش اختیار کر لی۔ البتہ
جو صاحب البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ تاہم جو ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتا، جو ضرورت مند جاتا ان سے مشورہ مانگتا تو اس کو مشورہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ملے۔ وہ سب جو ہے وہ یہ کہنے لگے جو ہے مل کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسی راہ نکالیے، ہمیں کوئی مشورہ دیجیے کہ جس سے ہم یہ احتیاج اور افلاس کی بلا سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ راہ نجات نظر آئے۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ وہ بہت ناراض اور کہنے لگے کہ جو ہے وہ اب اس کیے کا علاج نہیں۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا۔ وہ الٹا جو انہوں نے جب ان سے کہا کہ ہماری مدد کیجیے، ہمیں کوئی مشورہ دیجیے، تو وہ ان سے بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اب جو ہے وہ اپنے کیے کا علاج نہیں، کہ ہمارے جو ہے وہ کیے کا وہ کوئی علاج نہیں ہے، تم لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ حالات خراب کیے ہیں۔ خسرو آرام جو ہے وہ ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا، اور یہ مصیبت تم نے خود مول لے لی۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے بس اور بے کس کر دیتی ہے۔